تین چیزیں گناہوں کا کفارہ ہیں۔ فَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِي الصَّبَرَاتِ، جھاڑے میں ٹھنڈے موسم میں پورا وضو کرنا ہے، مکمل اہتمام کے ساتھ وضو کرنا موسم سرما میں، یہ گناہوں کو مٹا ڈالتا ہے۔ اور دوسری چیز ارشاد فرمائی وَإِنْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنے بیٹھ جانا، کہ عصر پڑھ لی اب مغرب پڑھ کے جائیں گے، مغرب پڑھی اب عشاء پڑھ کے جائیں گے، تو ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کی زیارت کی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میرا گمان ہے کہ یہ حضور کسی خواب کی کہانی سنا رہے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ جب میں نے اپنے رب کی زیارت کی تو میرے رب نے مجھے کہا کہ یہ فرشتے جو ملائے اعلیٰ میں بحث کر رہے ہیں یہ کس امر میں گفتگو کر رہے ہیں، فرشتے کسی معاملے میں تکرار کر رہے تھے، تو ان کی گفتگو کس عنوان سے ہے؟ تو میں نے کہا کہ مالک تو بہتر جانتا ہے، مجھے معلوم نہیں ہے۔ تو اللہ نے اپنا دست قدرت میرے دو کندھوں کے درمیان رکھا اور اس کی ٹھنڈک میں نے سینے میں محسوس کی۔ فَتَجَلَّ لِي كُلُّ شَيْءٍ وَعَرَفْتُ، ہر شے میرے سامنے روشن ہو گئی اور میں نے ہر شے کو دیکھ بھی لیا اور پہچان بھی لیا۔ تو پھر میرے رب نے کہا کہ اب بتاؤ، تو ظاہر ہے اس کا دست قدرت میرے دو کندھوں کے درمیان آیا اور ہر شے میرے سامنے آ گئی۔ تو میں نے عرض کی یا اللہ یہ کفارات اور درجات کے بارے میں آپس میں بحث کر رہے ہیں، اور وہ کفارات کیا ہے؟ المکث فی المساجد بعد الصلاۃ، نماز کے بعد مسجدوں میں رک جانا کہ دوسری نماز پڑھ کے جائیں گے۔ اس پر فرشتے ملائے اعلیٰ میں عالم بالا میں بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ کتنا بڑا عمل ہے کہ جس پر فرشتے کہہ رہے ہیں بلے بلے، کیسے وہ لوگ ہیں جو ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے لیے رک جاتے ہیں۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے صحیح بخاری میں، 7 اشخاص ایسے ہیں قیامت کے دن کڑکتی دھوپ میں جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ انہیں اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے۔ ان میں سے ایک وہ آدمی جس کا دل مسجدوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، مسجد کی حاضری اسے بہت پسند ہے۔ دوسرا والمشی علی الاقدام الی الجماعات، جماعات کے لیے فرض نمازوں کے لیے مسجد کی طرف چل کے پیدل جانا، ہر قدم کے بدلے میں درجے بلند ہوتے اور گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ طلب کی گئی کہ دعا کیجئے کہ میرا گھر مسجد سے نیڑے ہو، تو کہا نہیں، تم جتنے قدم چل کے آتے ہو اتنے تمہارے گناہ معاف ہوتے، اتنا ہی تمہیں ثواب ہوتا ہے۔ تو یہ چل کر کے آنا گناہوں کا کفارہ ہے۔ تیسری چیز ارشاد فرمائی کہ وَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِي الْمَكَارِهِ، مشکل صورتحال میں وضو پورا کرنا، اور وہ سردیوں کے اندر مشکل ہوتا ہے کہ پانی بہت ٹھنڈا ہے، تو اس وقت بندہ کہتا ہے چلو ایک دفعہ بھی گزر ہو جائے گی، اگر ایک دفعہ بھی چہرہ دھو لیں گے وضو تو ہو جائے گا، لیکن سنت طریقے سے تینوں بار ہی دھونا، اور تینوں بار ہی جو ہے وہ پاؤں دھونے، اور تینوں بار ہی باقی اعضاء دھونے، تو یہ مشکل ہوگا وضو میں ٹھنڈے پانی سے۔ تو بہرحال مشکل میں وضو جو بندہ کرتا ہے تو اللہ کے لیے کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بڑا پسند ہے، اس سے اللہ گناہ ختم کر دیتا ہے۔ تو یہ تین چیزیں کفارات میں سے ہیں، یہ گناہوں کو مٹانے والی چیزیں۔ اگر کوئی شخص تمہاری دعوت کو قبول نہیں کرتا لیکن دعوت دینے والے کو تو اس کا فائدہ ضرور ہوگا، اور دوسرا مسلسل نصیحت کا عمل اثر انداز ہوتا ہے۔ روزانہ ایک قطرہ پتھر پہ بھی گرے تو ایک دن پتھر میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے۔ جب آپ تسلسل کے ساتھ محنت کریں گے، لوگوں کے ساتھ ذاتی ربط رکھیں گے اور ان کو خیر دینے کے لیے جذبات سینے میں موجود رکھیں گے، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا۔ تو اس لیے معاشرہ خراب ہونے لگے تو اپنا کردار آپ کو ضرور ادا کرنا چاہیے، اور جہاں جہاں آپ کو خرابی نظر آ رہی ہو
وہاں پہنچ کر کے اس راستے کو روکنے کے لیے عملی جدوجہد اور کوشش کرنی چاہیے۔ تو یہ ذمہ داری ماں باپ کی بھی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو نصیحت کریں، اپنی اولاد کو خیر پر گامزن کرنے کی کوشش کریں، ان کی فکری تربیت کے ساتھ ساتھ ان کی عملی تربیت میں بھی کوشاں رہیں۔ اگر والدین اپنی ذمہ داری سے دستبردار ہو جائیں تو پھر اولادیں جو ہیں وہ خیر نہیں حاصل کر پاتی۔ اگر اچھے والدین بھی یہ ذمہ نہ لیں تو ان کی اولادیں بھی خراب ہو جاتی ہیں۔ اور اگر کوئی شخص کچھ کوتاہیاں بھی رکھتا ہے لیکن اس کی کوشش ہو اور وہ محنت کرے تو وہ اچھے نتائج حاصل کر پاتا ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلی ذمہ داری والدین کی ہے۔ اس کے بعد پھر استاد اور معلم کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو خیر اور اچھائی پر گامزن کرنے کی کوشش کرے۔ اور پھر اس کے بعد یہ ممبر و محراب کے جو وارثین ہیں، ان کے پاس جب لوگ آتے ہیں، چل کر آتے ہیں، وقت نکال کے آتے ہیں، تو اس وقت کو غنیمت جانیں اور ایک ایک لمحے کی قدر کیجیے تاکہ آنے والے کتنا وقت لے کر آئے ہیں۔ آج تا حد نظر لوگوں کا اجتماع ہے اور میری اطلاعات کے مطابق جو ہے وہ باہر بازاروں میں بھی لوگ جمع ہیں، اور جہاں جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے لوگ وقت لگا کے، لوگ پیسہ خرچ کر کے اور اپنی مصروفیات کو ترک کر کے یہاں پہنچے ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ ان تک خیر کی باتیں زیادہ سے زیادہ پہنچ جائیں۔ دیکھیے، عمل میری ذمہ داری نہیں ہے، یہ میرے مالک کا کرم ہے کہ وہ کس کے دل کو موڑتا ہے۔ مالی کا کام جو ہے وہ بیج ڈال کر کے گوڈی کرنا اور پانی ڈالنا ہوتا ہے۔ وہاں سے گلاب کیسے اگے گا، اس کی شاخیں ہری کیسے ہوں گی اور اس پر سرخ گلاب کیسے کھلیں گے، یہ مالی کا کام نہیں ہے، یہ ارض و سماوات کے مالک کا کام ہے۔ تو یار زمین کی کوکھ سے گلاب اگے تو یہ مالی کی ذمہ داری نہیں ہے، اس کی ذمہ داری بیج ڈالنا ہے۔ تو دلوں کے اندر محبت رسول کی کونپلیں پھوٹیں، خشیت کے پھول کھلیں اور عمل کی زندگی پیدا ہو، تو کیا یہ میرے یا میرے کسی مبلغ کے بس میں ہے؟ قطعاً ہمارے بس میں نہیں ہے۔ ہمارا کام بیج ڈالنا ہے، اس کو پانی دینا ہے، پھر مالک چاہے تو اس سے گلاب پیدا کر دے، مالک چاہے تو اس کو جو ہے مختلف رنگوں سے مالا مال کر دے۔ اس لیے ہمارا یہ کام ہے اور اس کو ہم ہر صورت کے اندر اور پوری حکمت کے ساتھ، پوری محنت کے ساتھ، لوگوں کے وقت کی قدر کرتے ہوئے لوگوں تک میسج اور پیغام پہنچائیں۔